السلام علیکم. آج ہم آ گئے ہیں جے ڈاٹ پہ، جنید جمشید اسٹور پہ، جو کہ سڈنی پیرامیٹا میں ہے. بچوں کے اسکول میں ہے ہارمنی ڈے، جس کو کہ کلچر ڈے بھی کہتے ہیں، جس میں کہ بچے اپنے اپنے کلچر کے ڈریسز پہن کے جاتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اسکول والوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس نہ ہوں کلچر ڈریسز تو بچے کوئی بھی اورنج کلر کی شرٹ پہن کے آ سکتے ہیں، یا پھر یونیفارم میں بھی آ سکتے ہیں. لیکن ہم آئے ہیں یہاں پر دیکھنے کے کہ ہمیں اگر یہاں سے اچھے ڈریسز مل جاتے ہیں تو بچوں کے ساتھ ساتھ جنید جمشید کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ وہ ایک بہت ہی فیمس پاکستانی سنگر تھے، جن کا کہ ایک بہت ہی مشہور ملی نغمہ دل دل پاکستان ہے، جو کہ آج بھی بچے بچے کی زبان پہ ہے. تو جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھے تو انہوں نے سنگنگ کو خیر بات کہا اور دین کی تبلیغ میں لگ گئے. جب وہ دین کی تبلیغ میں آئے تو اب ان کے پاس کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں تھا، تو انہوں نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا، جس میں کہ ان کو بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر انہوں نے ایک مشہور عالم دین سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیں. بس اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنانا تھا کہ ان کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالنے کے بعد بھی ان کو لگتا تھا کہ اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی ان کے پاس ایک بڑی مقدار میں رقم بچ جاتی. تو پھر انہوں نے اس سے مسجدیں تعمیر کروائیں، غریبوں اور بیواؤں کی بہت مدد کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے تبلیغ کا کام بھی جاری رکھا. اسی سلسلے میں وہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا، اور وہ ان کی بیوی اس حادثے میں شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. تو عروج و زوال کی اس داستان کو سننے کے بعد یہی دعا کرنے کو دل کرتا ہے، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف تو اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہ دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، آمین. اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی سٹوریز اپنے بچوں کو ضرور سناتے رہیے گا، کیونکہ جو بچپن میں سنیں گی سٹوریاں ہوتی ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، ان کا بچوں کی تمام زندگی پر بہت ہی گہرا اثر رہتا ہے. تو یہاں پر عائشہ اور عائزہ بڑی محنت سے اپنے دوپٹے کھول رہی ہیں. میں چاہتی تو خود بھی جلدی سے کھول سکتی تھی، لیکن بچیاں بہت ایکسائٹڈ تھیں، اور ویسے بھی بچوں کو اس طرح چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنے سے بچوں کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے. تو دیکھیں پھر کس قدر محنت کے بعد جا کے انہوں نے آخر اپنے دوپٹے کھول ہی لیے. اور یہاں پر میں ان کی ایک تصویر لینے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اس کو دیکھیں شرارتیں سوج رہی ہیں. تو یہاں پر پرنسپل بھی ہلکے پیلے کلر کا سوٹ پہن کے کھڑی ہیں، تو ان کے ڈریس سے لگ رہا ہے کہ ان کا بھی تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہے. تو یہ ان لوگوں کی ایک بڑی اچھی خوبی ہے کہ یہ صبح صبح بچوں کو اس طرح سے کھڑے ہو کے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اور یہ ہیں رئیس کے دوست عاشر، پاکستان سے ہیں، اور رئیس کے کلاس فیلو بھی ہیں، اور اتفاق سے آج دونوں دوستوں نے سیم ہی کلر کی شرٹس پہنی ہوئی ہیں. تو یہاں پر ہو گئی تھی بچوں کو چھٹی، اور ہم بچوں کو اسکول سے پک کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو اگر ولاگ پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا. ہمیں دیجئے اجازت، پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.